اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ شوال المکرم کے یہ جو دن گزر رہے ہیں، ان دنوں میں مدینہ پاک میں احد پہاڑ کے قریب اسلام کی دوسری عظیم جنگ ہوئی، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آج کل کے دن ہیں، بالکل ان دنوں میں وہ میدان جنگ میں صحابہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو اسی مناسبت سے ہم ایک صحابی رسول، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر خیر کریں گے۔ بڑے ہی عظیم صحابی رسول اور بڑے جرنیل صحابی۔ انشاءاللہ آپ چند لمحات ان کا تذکرہ سنیں گے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ، سادہ سے لفظ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ یاد رکھنا، اللہ نے اپنے محبوب کو جو دین دیا ہے، اس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ تم اسلام کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر آپ کبھی ایک نظر دیکھیں تو آل رسول اور اصحاب رسول، ان دونوں نے کس طرح دین کی مدد کی۔ وقت آیا تو گھر بار بھی چھوڑا، وقت آیا تو اسلام کے لیے ماں باپ بھی چھوڑے، وقت آیا تو اسلام کے لیے رشتہ داریاں بھی قربان کی، بلکہ وقت آیا تو بڑے بڑے تاجر صحابہ نے اپنا کاروبار بھی قربان کیا۔ وقت آیا تو میدان کربلا میں اسلام کی خاطر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کنبہ قربان کیا اور بتایا کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اللہ کی مدد اللہ کے دین کے پرچم کو بلند رکھنا ہے۔ تو
تم جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، اسلام کا پرچم گرنے نہ پائے۔ تمہارے ہوتے ہوئے اگر اسلام کی سفید چادر پہ کوئی داغ لگانے کی کوشش کرے اور تم صرف اپنی نمازوں میں لگے رہو یا اپنی عبادتوں میں لگے رہو اور تم اسلام پہ حملہ کرنے والوں کو نہ روک سکو، تو یاد رکھنا وہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بتایا، تلوار اٹھانے کی باری آئی تو ہم نے تلوار بھی اٹھائی، قرآن پڑھنے کی باری آئی تو ہم نے قرآن بھی پڑھا، سجدہ دینے کی باری آئی تو ہم نے سجدہ بھی کیا، بھوک برداشت کرنے کی باری آئی تو مصطفیٰ کی آل نے بھوک بھی برداشت کی، لیکن کسی صورت بھی اسلام کی چادر پہ حملہ نہیں ہونے دیا۔ اور پھر آج بھی دیکھ لیں، یہ جو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو یہ نبی کی آل کا صدقہ ہے، یہ جو مسجدوں میں اذانیں اور خطبے ہو رہے ہیں تو یہ میرے امام حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بات میں کرنے لگا ہوں، ان کا تھوڑا سا تعارف سنیں، آپ سارے توجہ سے سنیں، شروع سے انشاءاللہ سنیں گے تو لاسٹ تک انشاءاللہ رزلٹ پہ پہنچیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صغیر پھپھو کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بابا جان تھے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صغیر ہمشیرہ حضرت عبداللہ بن جہش کی والدہ محترمہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا رشتہ ان سے کیا تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کا نام حضرت زینب بنت جہش تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی 11 بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت زینب بنت جہش بھی تھی۔ وہ جو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ اور ہم مومنوں کی ماں ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صغیر ہمشیرہ تھی۔ گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بردر اینڈ لا بھی تھے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور عظمت بھی حاصل تھی کہ 20 لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو 21ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ بلکہ بعض کتب سیرت میں ہے کہ ابھی تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم میں مدرسہ شروع نہیں کیا، اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کی اور تیسری بار مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور یہ یاد رکھیں، ہجرت کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اپنا گھر چھوڑنا، اپنا کاروبار چھوڑنا، اپنا محلہ چھوڑنا، اپنا شہر چھوڑنا اور پھر بیت اللہ شریف کی بہاریں چھوڑنا، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار ہجرت کی۔ ایک اعزاز تمام صحابہ میں حضرت عبداللہ بن جہش کو حاصل ہے۔ کبھی کسی جگہ پہ جواب دینا پڑ جائے تو آپ حضرات کے لیے بڑا جملہ ہے۔ حضور کے دور میں اگر کسی بندے کو امیر المومنین کہا گیا ہے تو وہ واحد حضرت عبداللہ بن جہش ہیں جن کو امیر المومنین کہا گیا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب ایک قافلہ
تجارت کر کے مکے کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے 11 لوگوں کو تیار کیا کہ تم اس قافلے کی خبر لے کر آؤ، اور حضور نے خط دیا اور فرمایا خط تقریباً 28-30 میل کے فاصلے پر تم نے خط کھولنا ہے۔ نخلا کا میدان تھا، تو حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب یہ دونوں حضور کے سامنے آئی ہیں، اور سرکار نے ان 11 صحابہ میں سے ایک کو لیڈر بنانا تھا۔ تو سرکار نے دیکھا، اب حضرت سعد بن ابی وقاص بھی بہت بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، حضور نے دیکھا ان دونوں کا موازنہ کیا، تو سرکار نے فرمایا جو عبداللہ بن جہش ہے نا، یہ بھوک کو بھی برداشت کر لیتا ہے اور یہ پیاس کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لہذا میرے نبی نے فرمایا تم لوگوں کا سربراہ میں عبداللہ بن جہش کو بنا رہا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سربراہ بنایا تو میرے نبی نے صحابہ کی فوج میں سب سے پہلے جس بندے کو امیر بنایا ہے اس کو بھی زمانہ حضرت عبداللہ بن جہش کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہاں جا کر خط کھولا اور پھر وہاں پہ ٹھہرے اور پھر قافلے والوں کو روکا اور پھر اس چھوٹی سی جنگ کی فتح لی اور پھر مدینہ شریف میں آئے، تو میرے مصطفیٰ کریم ان کے اس کام سے بڑا خوش ہو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسری بار آپ نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، تو آپ جب ہجرت کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا سارا قبیلہ لے لیا، جس کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو تیار کیا کہ یار جب ہمارے نبی نے مکہ چھوڑ دیا ہے تو تم کیوں نہیں چھوڑتے ہو۔ جب ایک پورا لشکر لے کر حضرت عبداللہ بن جہش نکلے تو ابو جہل جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں ان کو بلایا۔ اس وقت حضور کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو حضور کے چچا کو کہنے لگا کہ یہ جو تیرا بھانجا ہے نا، یہ مکہ مکرمہ ویران کر کے جا رہا ہے۔ پہلے بھی لوگوں نے ہجرت کی ہے لیکن یہ تو پورے کے پورے محلے کو لے کر جا رہا ہے۔ اچھا، آپ کا جو مکان تھا نا، اس مکان پہ ابو سفیان نے قبضہ کر لیا۔ ابو سفیان بعد میں کلمہ بھی پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جب انہوں نے قبضہ کر لیا نا تو حضرت عبداللہ بن جہش مدینے میں پہنچے، تو سرکار نے فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کیا اللہ جی پال آ گیا ہوں۔ فرمایا چھوڑ آئے ہو سب کچھ؟ عرض کیا آقا چھوڑ دیا ہے۔ یار ایک مکان کو اگر ہم میں کوئی بندہ تیار کرے اور پوری کمائی لگا دے اور پھر اس مکان میں 10 سال ہم رہائش بھی کر لیں اور پھر اچانک چھوڑنا پڑ جائے تو ہمارے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وہ محلے کی رونق، وہ گلی کی رونق اور وہ قرب کی مسجد کی بہاریں اور وہ بچوں کے سکول اور کالجز اور یونیورسٹیوں کے امتحانات اور پڑھائی کے سلسلے، لیکن قربان جاؤں صحابہ کی شان و عظمت پہ، سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ گویا صحابہ نے تجھے سبق دیا ہے، زمانہ سارا چھڈ آئے تیرے دیدار دی خاطر، زمانہ سارا چھڈ آئے تیرے دیدار۔ ایک باری مل کے سارے پڑھو، زمانہ سارا چھڈ آئے تیرے دیدار دی خاطر، دلاں
حضور کے سامنے بیٹھے تو چہرے پہ نا غمی کے اثرات آ گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب امتی کو غم پہنچے تو مصطفیٰ مدینے میں تڑپ جاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ غمی کے اثرات کیسے ہیں؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو میرا مکان ہے نا، وہ مکان پہ ابو سفیان نے قبضہ کر لیا ہے۔ جب یہ جملہ میرے نبی نے سنا تو حضور نے حضرت عبداللہ بن جہش کو جو خوشخبری دی وہ کیا ہے؟ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن جہش، تم نے مکان چھوڑا تو میری خاطر، تم نے بیوی بچوں کو لیا تو میری خاطر، تم نے کاروبار چھوڑا تو میری خاطر۔ اے عبداللہ بن جہش، تیرے مکان پہ ابو سفیان نے قبضہ کر لیا گیا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے جنت میں تیرے حصے کا مکان بنا کے اللہ نے اس مکان کے اوپر تیرے نام کی سلیٹ لگا دی ہے؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوشی کا یہ عالم تھا، زبان حال سے کہہ رہے تھے، کرم کر دے نے جس ویلے اور نسلہ تار دے نے دیوانے جو بھی مانگ دے نے میرے لجبان۔ آؤ میں حضور کی پھوپھی کے بیٹے کا ذکر کر رہا ہوں، اور اگر کسی ماں کے پتر کا ذکر کریں تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے، اور جب ماں خوش ہوگی تو ماں کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ میرے نبی بھی اپنے روزے میں خوش ہوں گے۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 کافر مارے گئے تھے، 70 کافر قیدی ہوئے تھے۔ ایک بندہ قیدی ہوا جس کا نام ولید بن ولید تھا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے بھی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت خالد بن ولید نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ ولید بن ولید جو تھے یہ کافروں کی طرف سے قیدی ہوئے۔ ان کو جس بندے نے قیدی کیا ان کا نام حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ جرنیل صحابی تھے۔ جب ان کو قیدی کر لیا، اب میرے نبی نے اعلان کیا جس کے پاس فدیہ ہے وہ فدیہ دے کے چلا جائے، اور جس کے پاس فدیہ نہیں وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھانا شروع کر دے۔ اب حضرت عبداللہ بن جہش کے انڈر ولید بن ولید تھا۔ ان کے بھائی خالد بن ولید کو پتہ چلا، انہوں نے رقم اٹھائی، مکے سے چلے مدینے کی دھرتی کی طرف آئے، اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے آئے۔ جب رقم دے دی اپنے بھائی کو آزاد کروا لیا، آزاد کروا کر ابھی مکے کی طرف واپسی جا رہے تھے، چند قدم چلے تھے کہ راستے میں ہی آپ کے بھائی نے پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ حق لا الہ۔ مل کے سارے پڑھو جھوم جھوم کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت خالد بن ولید نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ خالد بن ولید کے ایک جملے تھے، کہا او میرے بھائی اگر تم نے کلمہ پڑھنا تھا تو مدینے میں ہی کلمہ پڑھ لیتے، آج ہمارے پیسے بھی تم نے دلوا دیے، ہماری رقم بھی تم نے دلوا دی، اور تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید کے بھائی کہنے لگے میری بات توجہ سے سن لیں، میں نے وہاں کلمہ اس لیے نہیں پڑھا، لوگوں کے تانے ملنے تھے، اب کلمہ اس لیے پڑھا گیا میں نے جتنے دن عبداللہ بن جہش کے ساتھ گزارے گئے کبھی انہوں نے مجھے تکلیف نہیں پہنچنے دی، مجھے تو ان کے اخلاق میں ان کے پیارے آقا کا اخلاق نظر آتا تھا، اس لیے میں نے ان کے اخلاق حسنہ کو دیکھا اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے قیامت والے دن تمہارے ترازو میں نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے، تمہارا اچھا کردار ہوگا، کریکٹر ہوگا، اخلاق ہوگا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے بتایا مجھے جب سے مصطفیٰ کریم کے صحابی عبداللہ بن جہش نے قیدی کیا ہے تب سے میں نے ایک ذرہ برابر بھی ان سے دکھ نہیں لیا، بلکہ مجھے ان کے سینے میں کملی والے کے اخلاق کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مکہ مکرمہ میں دو بندے تھے، ایک کا نام تھا ایاز بن ابی ربیعہ اور دوسرے کا نام تھا ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں نے جب کلمہ پڑھا، دونوں نے کلمہ پڑھا تو بڑی اہم بات ہے، ان دونوں کو مکے والوں نے اریسٹ کر لیا اور اریسٹ کر کے ایک حویلی کے اندر بند کیا، اور حویلی صرف 4 دیواری تھی اور اوپر سے دھوپ تھی، نیچے سے زمین تھی، اور ان کو دکھ دیا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی۔ کس لیے تکلیف دی جاتی تھی؟ کہ بس انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، بس رسول اللہ کے نوکر بن گئے نا۔ زنجیروں کے ساتھ ان کو باندھا گیا، دونوں کو۔ حضور مدینے میں ہیں، سنو عبداللہ بن جہش کے اخلاق کی جھلکی۔ حضور مدینے میں ہیں، فرمایا کون ہے جو ان دونوں کی زنجیریں توڑ کے ان کو مدینے میں میرے پاس لائے گا؟ تو اس وقت حضرت خالد بن ولید کے بھائی جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، حضرت عبداللہ بن جہش کا اخلاق دیکھ کر انہوں نے کہا آقا میں لے کر آؤں گا۔ یہ ولید بن ولید وہاں سے چلے، میرے نبی نے دعا دی، مکے کے قریب آئے تو ایک عورت سر پہ برتن رکھے روٹیاں اٹھائی جا رہی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا یہاں سے تھوڑی دور ایک حویلی ہے، اس میں 2 لوگ رہتے ہیں، ان کو دن میں 1 مرتبہ کھانا دیا جاتا ہے، زنجیروں سے ان کو باندھا ہوا ہے، میری ڈیوٹی ہے میں ان کو کھانا دینے جاتی ہوں۔ دل میں آ گیا جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو پورا ہونے والا ہے۔ اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑے، جیسے وہ 4 دیواری کے اندر داخل ہوئی آپ سائیڈ پہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں صحابی انہوں نے کھانا کھایا، یہ عورت چلی گئی، بعد میں آپ اندر داخل ہوئے، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے کہا رسول اللہ کے غلاموں تمہیں سلام ہو، میرے نبی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یار جس کو نبی کا سلام آ جائے تو اس کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اور حضرت ولید بن ولید نے کہا مجھے سرکار نے بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھا تو زنجیریں لوہے کی زنجیریں تھیں، ان کو توڑنا مشکل تھا۔ تلوار لے کر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا زور، تو اس زنجیروں کے ٹکڑے کر دیے۔ تلوار چلاتے چلاتے اپنی ہی انگلی پہ ایک تلوار لگ گئی، خون نکل آیا۔ جب خون نکلا تو انگلی کو سامنے کر کے کہنے لگے خون تو کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں نکلا، تو آج نکلا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلا ہے۔ ان دونوں کی جب زنجیروں کو توڑا تو پھر ان دونوں کو وہاں سے لیا اور مدینہ پاک کی دھرتی پہ پہنچے۔ یار ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے زندگی گزارنا، اور ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے مصائب برداشت کر کے پھر خوشی میں آنا۔ تو جب انہوں نے حضور کے لیے سب کچھ برداشت کیا تو پھر مدینہ شریف میں میرے آقا کے سامنے آئے۔ تو میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ولید بن ولید، آج تو نے بڑا مارکا کر دیا گیا، تو دونوں کو آزاد کروا کے لے آیا گیا۔ تجھے نہیں پتا ان پہ کتنا ظلم ہوتا تھا، ان کو دن میں 1 مرتبہ کھانا دیا جاتا تھا، اور تم نے ان کی زنجیریں توڑ کے آج ان کو اپنے نبی کی بارگاہ میں لے آیا گیا۔ پھر حضرت ولید بن ولید حضور سے باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے
میرے نبی نے دیکھا تو ان کے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی جو ہے اس سے خون نکل رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اور یہ خون کیسا نکل رہا ہے؟ عرض کیا لجپال یہ میں زنجیریں توڑ رہا تھا، زنجیریں توڑتے توڑتے میری تلوار لگی ہے، انگلی سے خون نکل آیا ہے۔ میرے لجپال نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، آج تیرا خون نکلا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلا ہے۔ میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، مل کے سارے جھوم جھوم کے پڑھئے میرے آقا کے جتنے بھی۔ تو آڈی سارے آن دی آواز نہیں آئی، ایسی چل دے ہوندے نے نیند ضرور آن دی ہے، لیکن نیند نو لا کے پڑھو میرے آقا کے جتنے بھی ایسی مبارک جماعت بیلا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں آئے، ابھی ایک دن رہتا تھا میدان احد میں، جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی نے بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے، میرے نبی نے ان کو قریب کیا، میرے مصطفیٰ نے ان کو بھنا ہوا گوشت کھلانا شروع کیا۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن جہش سے کہا اے عبداللہ بن جہش تمہیں پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ عرض کیا ہاں مجھے پتہ ہے، کل میدان جنگ ہوگا، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو اپنا پتہ نہیں ہے، اور میں نے کہا یہ میرے نبی کے نوکروں کی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش ایک دن پہلے بتا رہے ہیں اور لوگوں کل میری گردن کٹ جائے گی، اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ محبت نہ لاکھو سارے سبحان اللہ، اینی سبحان اللہ آنکھوں کے سستی ختم ہو گئے ذرا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے پتہ ہے میں نے کل شہید ہو جانا ہے۔ میں نے کہا شہید ہونے سے پہلے ایک بار اپنے نبی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا تو کھا لوں، جب میں شہید ہو جاؤں گا میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا، تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو فرشتے یہ کہیں گے یہ بھوکے تو نہیں آئیں گے، ان کے پیٹ میں تو وہ کھانا موجود ہے جو انہوں نے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے کھایا گیا ہے۔ میرے آقا کے جتنے بھی اور مل کے جھوم جھوم کے پڑھو میرے آقا کے جتنے بھی ایسی مبارک جماعت بیلا۔ ہون مل کے پڑھنا مصطفیٰ جان رحمت بیلا، شمع بز میں ہدایت بیلا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اسد الغابہ فی شان صحابہ، زیارت کرو اس کی، 8000 صحابہ پہ لکھی ہوئی کتاب ہے، 3 جلدوں میں میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میدان احد میں لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی، لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پتہ ہے نا حضور کی پھپھو کے بیٹے کا ذکر کر رہا ہوں، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے برادر اللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، اور آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، تلوار سنبھالتے ہوئے نہیں ٹوٹتی، تلوار چلاتے ہوئے ٹوٹتی ہے، اور پھر تلوار پورے زور سے چلے تو پھر ٹوٹتی ہے۔ تو کافروں پہ تلوار چلاتے چلاتے تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار ٹوٹی، تلوار سے سارا کام ہو رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کیا لجپال، فرمایا جی عبداللہ بن جہش کیا ہوا؟ عرض کیا آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے دائیں دیکھا تو کھجور کی ٹہنی پڑی تھی،
ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। खजूर की टहनी पड़ी थी, मेरे नबी ने खजूर की टहनी पकड़ी, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाहश को दी। ये उसदुल गाबा फिशाने सहाबा में मौजूद है। 8000 सहाबा पे लिखी जाने वाली बेमिसाल किताब मेरे कुतुब खाने में 3 जिल्दों में पड़ी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाहश कहते हैं, कुर्बान जाऊं मदीने वाले की खैरात में, कुर्बान जाऊं। फरमाते हैं मैंने तलवार को हाथ में पकड़ा, बात बड़ी मज़े की। फरमाते हैं जो पकड़ने वाली जगह है ना, जिसको दस्ता कहते हैं, वो पकड़ने वाली जगह खजूर की थी और आगे से सारी तलवार लोहे की बन गई। दीवाने जो भी मंगते ने मेरे लजपाल, मिलके पढ़ो। दीवाने जो भी मंगते ने मेरे लजपाल, और करम कर देन जिस वेले नस्लादार दे देने। दीवाने जो भी मंगते ने मेरे लजपाल। अच्छा ਜਦੋਂ मैं हुजूर ਦੀ शान पढ़दा वा ना, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜੇ। मोहब्बत ना दीवाने जो भी मंगते ने मेरे लजपाल। और उन लोगों को जवाब मिल गया जिन्होंने कहा नबी तो कुछ कर नहीं सकते, नबी तो कुछ दे नहीं सकते, नबी तो झोलियाँ भर नहीं सकते। और ये तो एक बात बयान किया, अगर मैं इस मौजू को शुरू करूँ तो कितना वक्त गुजर जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाहश कहते हैं, खुदा की इज्जत की कसम मेरे नबी ने खजूर की टहनी दी, मैं लेकर मैदान जंग में आया। फरमाते हैं मैं चला रहा था, वो खजूर की टहनी लोहे की तलवार बनी हुई थी, काफिरों की गर्दनें कटती जा रही थी। मैंने कहा पहली तलवार मेरी अपनी थी, ये तलवार तो मेरे कमली वाले ने मुझे अता फरमाई है। ये वो तलवार थी अब्दुल्ला बिन जाहश रज़ी अल्लाह ताला। और एक दुआ, कुर्बान जाऊँ, दुआएं आप भी करते हैं, दुआएं मैं भी करता हूँ। ये भी हमारे भाई अमीन साहब उम्रे से आए हैं, भाई इजाज साहब उम्रे से आए हैं, ये उधर भी हमारे लिए दुआएं करते रहे हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता होता रहा, दुआएं करते हैं। लेकिन आज आपको एक दुआ सुनाने लगा हूँ, तवज्जो है ना। ये मेरे पास मुस्तदरिक है, 6 जिल्दों में हदीस की किताब है, मेरे कुतुब खाने में पड़ी है। और ये उसदुल गाबा फिशाने सहाबा, इन्होंने भी लिखा हुआ है। बात सुने, जब मैदान ओहद में फौजें दोनों आमने सामने हो रही थी, इधर से काफिर इधर से मुसलमान, दोनों आमने सामने हो रहे, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाहश ने हज़रत साद बिन अबी वकास को बुलाया और बुलाकर कहा, अब्दुल्ला बिन जाहश ने, एक दुआ मैं करता हूँ, आमीन तुम कहना, और एक दुआ तुम करो, आमीन मैं कहूँगा। गोया आपने ये बताया कि आमीन कहने से दुआएं कबूल होती हैं। अच्छा भाई दुआ सुने, हज़रत साद बिन अबी वकास ने दुआ की। दुआ क्या थी? या अल्लाह, जब मैं ओहद में उतरूँ, मेरे हाथ में तलवार हो, लड़ते लड़ते मेरे सामने काफिर आए, काफिर बड़ा ताकतवर हो, उसके पास भी तलवार हो, मेरे पास भी तलवार हो, मैं उस पे तलवार चलाता 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 उसके जिस्म के टुकड़े कर दूं। अब्दुल्ला बिन जाहश ने कहा आमीन। अब अब्दुल्ला बिन जाहश ने कहा दुआ मैं करने लगा हूँ, आमीन तुमने कहनी है। अब दुआ क्या दी? या अल्लाह, जब मैं ओहद में तलवार लेकर जाऊँ, मालिक करीम मेरे सामने बड़ा ताकतवर काफिर हो और वो काफिर तलवार उठा के मेरे ऊपर चलाता रहे और मैं तलवार उस पे चलाऊं, और वो जब तलवार चलाए तो मैं गिर जाऊं और मालिक करीम मैं शहीद हो जाऊं और मेरी नाक भी कट जाए और मेरे कान भी कट जाएं, तो मैं जब क़यामत वाले दिन तेरी बारगाह में हाजिर हूँ और तू मुझसे फरमाए कि
یا عبدی فیما جدیا انفوں کا و اذنوں کا، اے میرے بندے تیری ناک اور تیرے کان کدھر ہیں؟ تو میں تجھے کہوں فی کا و فی رسول کا، یہ ناک اور یہ کان تیرے اور تیرے رسول کے پیار میں قربان ہو گئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا آمین۔ جنگ شروع ہوئی، کیسی دعائیں ہیں یار۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کا اور کافروں کا آمنا سامنا ہوا۔ لڑتے لڑتے عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے۔ شہید ہوئے تو ناک بھی کٹ گئی اور کان بھی کٹ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جنہوں نے آمین کہا تھا، وہ قریب سے گزرے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے عبداللہ بن جہش، دعا میں نے بھی کی تھی، دعا تو نے بھی کی ہے، لیکن میری دعا اتنی اعلیٰ نہیں تھی، تیری دعا جتنی اعلیٰ قبول ہو گئی۔ میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، مل کے جھوم جھوم کے پڑھیے، میرے آقا کے جتنے بھی مبارک جماعت پہلا۔ یہ ابھی بھائی امین صاحب عمرہ کر کے آیا، بھائی اجاز صاحب کر کے آیا، اور مدینہ شریف میں 40 نمازیں پڑھ کے آیا۔ ان سے پوچھیں باب فہد ہے، اس کے بالکل سامنے جائیں تو بڑا ایک پہاڑ نظر آئے گا، احد کا پہاڑ ہے، احد کا پہاڑ ہے۔ یہ میرے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج ہم جس شہید کا ذکر کر رہے ہیں وہ احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اور قیامت تک جو بھی احد کے شہیدوں کو سلام کرتا رہے گا، یہ احد کے شہید ان کا سلام سنتے بھی رہیں گے اور سن کر ان کو جواب بھی دیتے رہیں گے۔ میرے آقا کے جتنے بھی آجے سارے نہیں پڑھے ہڑتے ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا کے جتنے بھی ایسی مبارک جماعت پہلا۔ حضور نے فرمایا اللہ اور دیکھو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں حضور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اور ایک لوگوں نے اور بڑا پخنڈ بنا لیا، یہ قبروں پہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم ہر سال ان دنوں میں ہر سال اکیلے نہیں، صحابہ کو ساتھ لے کر شہدائے احد کو سلام کرنے جایا کرتے تھے۔ اور پھر حضور کے بعد صدیق پاک بھی سرکاری طور پہ جاتے تھے، فاروق پاک بھی سرکاری طور پہ جاتے تھے، عثمان پاک بھی سرکاری طور پہ جاتے تھے، حیدر قرار بھی صحابہ کے ساتھ جا کے سلام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ تیرے میرے نبی نے فرمایا جو احد کے شہداء کو سلام کرتا ہے یہ ان کا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو میرے نبی پہ مٹ جائے قبر میں اس کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کی اپنی شان کا کیا عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بتا دوں حضور کی پھوپھو کے بیٹے تھے، حضور کے بردر اینڈ لا تھے، ان کی ہمشیرہ ہماری مومنوں کی ماں ہے۔ میں نے آج جب یہ بات دیکھی تو آنسو بڑے آئے، کمال کی بات، میرے نبی کا اخلاق بھی دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کر جانے لگے تو ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا حضور کے سامنے کھڑا کیا اور عرض کیا آقا میں جا رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے میں نے شہید ہو جانا ہے، مجھے پتہ ہے میں نے شہید ہو جانا، آقا میرے پتر دا خیال رکھنا۔ جب یہ جملے میرے مصطفیٰ نے سنے تو میرے لجپال نے فرمایا آؤ ذرا سینے سے لگو نا جس سینے سے حسن اور حسین لگتے ہیں۔ تو سینے سے لگایا عبداللہ بن جہش کے بیٹے کو،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایسے خیال رکھا، ان کی ساری جائیداد تو مکے میں تھی نا، ہجرت کرتے ہوئے چھوڑ دی تھی، کوئی تھوڑا سا سامان تھا، کوئی تھوڑی سی رقم تھی، میرے نبی نے خیبر کی طرف کچھ زمینیں خریدی ان کی رقم کی، اور حضور نے ان کو کاروبار شروع کروایا۔ جب کاروبار میرے نبی نے شروع کروایا، دیکھو میرے نبی خیال کیسے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا آقا میرے پتر دا خیال رکھنا۔ میرے نبی نے کاروبار شروع کروایا، یہ نہیں کہ اس کا باپ شہید ہو گیا تو یہ یتیم مسکین ہو گیا، ان کو امداد کرو، ان کو دو پیسے، نہیں، کاروبار کروایا۔ کاروبار کروا کے اتنے اعلیٰ کاروبار پہ پہنچے کہ صحابہ ان کو کہتے تھے جواد کریم، جس نے مدینے میں سخی دیکھنا ہو وہ عبداللہ بن جہش کے بیٹے کو دیکھ لو، اس لیے کہ عبداللہ بن جہش نے شہید ہونے سے پہلے کہا تھا آقا میرے پتر کا خیال رکھنا۔ مصطفیٰ نے اس طرح پتر کا خیال رکھا ہے، وہ خود ہی نہیں وہ لوگوں کی جھولیاں بھر رہا ہے۔ میرے آقا کے جیتنے بھی اصحاب ہیں، اچ مبارک جماعت پہلا۔ اور پھر جب حضور نے دیکھا اپنے چچا کو، انشاءاللہ میں اگلا جمعہ حضور کے چچا پہ پڑھاؤں گا، اور حضور کے چچا میں سے سب سے زیادہ حضور کو جو چچا پیارے تھے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ انہی پہ ہوگا، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ جب دیکھا اپنے چچا کو، ناک بھی کٹ گیا، کان بھی کٹ گئے، ہونٹ بھی کٹ گئے، انگلیوں کے پورے بھی کٹ گئے، سینہ چیر کے کلیجہ بھی نکال کے چبایا گیا، تو جتنے لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوتی ہوگی کبھی ایسا ماحول نہیں بنتا ہوگا۔ میرے نبی نے جب پہلی نظر احد پہاڑ کے قریب احد کے میدان میں اپنے چچا کو دیکھا تو حضور بہت روئے۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم نے اپنے نبی کو پوری زندگی میں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اپنے چچا کی شہادت میں روتے ہوئے دیکھا۔ اور حضور ادھر رو رہے تھے، ادھر سے جبریل آ گئے، ادھر سے جبریل آ گئے۔ یہ مستدرک میں موجود ہے، حضرت جبریل نے کہا ہے اللہ کے رسول ذرا نظر تو اٹھائیں۔ میں آپ کو کہوں نظر اٹھائیں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں تو ہمیں چھت نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ میرے نبی نے نظر اٹھائی تو ساتوں آسمانوں کے پردے اٹھے اور جنت کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جیسے میں دیکھتا ہوں ایسے تم نہیں دیکھتے۔ ساتوں آسمانوں تک نظر گئی، اور کیا کہا تھا اعلیٰ حضرت نے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اس نگاہ عنایت پہلا۔ حضور نے دیکھا تو ساتوں آسمانوں پہ بینر لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ اے محبوب جس چچا کی شہادت پہ رو رہے ہو، اور دیکھو تو صحیح ہم نے تمہارے اس چچا کو اللہ کا بھی شیر بنایا ہے اور مصطفیٰ کا بھی شیر بنایا۔ جب دونوں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد میں، اس کا بیک گراؤنڈ ہے انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے وہ وجہ کیا بنی ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور نے حضرت امیر حمزہ پاک کو جس قبر میں لٹایا نا، تو سرکار نے فرمایا کیونکہ ایک ایک قبر میں دو اجتماعی قبریں بن رہی تھیں، تو حضور نے دوسرا بندہ حضرت عبداللہ بن جہش کو لٹایا۔ تو سرکار سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے عبداللہ بن جہش کو ان کے ساتھ کیوں لٹایا ہے، فرمایا اس لیے کہ امیر حمزہ ان کے ماموں ہیں اور میرے چچا ہیں، اور عبداللہ بن جہش جو ہے میری پھپھو کا بیٹا ہے، تو لہذا میں نے اس کو امیر حمزہ پاک کے ساتھ لٹا دیا۔ گویا آج کے جمعۃ الخطبۃ المبارک سے ہمیں یہ سبق ملا، اللہ رسول کے لیے جو کام ہوتا ہے صدیاں بھی گزر جائیں تو وہ کام بھی زندہ رہتا ہے، وہ نام بھی زندہ رہتا ہے۔ اور آج مئی کی کتنی تاریخ ہے؟ 13۔ کتنی تاریخ ہے؟ بولو سارے، ووٹ نہیں مانگا لگا۔ مئی کی کتنی تاریخ ہے؟ 18 مئی کو حضرت مولانا سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تھے 18 مئی کو۔
وہ مرد کلندر نماز جمعہ پڑھانے کے لیے نکلے تو لوگوں نے گولیاں مار دی. اور سلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا قصور کیا تھا؟ ایک ہی قصور تھا، دل سے بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، زبان سے بھی یا رسول اللہ کہتے تھے. قصور کیا تھا؟ دنیا کے روپے پہ بکے نہیں تھے. کہا سنو میں مصطفیٰ کریم کا نوکر ہوں، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے. قصور کیا تھا؟ بڑے بڑے ڈالر، بڑے بڑے ریال اور بڑی بڑی آفریں کی گئیں. دین کے کام کرنے والوں کو بڑے بڑے چیزوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہر موڑ پہ سلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ کسے خریدتے ہو، ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. اور انہوں نے وہ تحریک بنائی تھی جس کو آج پاکستان سنی تحریک کہا جاتا ہے. سنی تحریک بنی تو سنی تحریک نے پھر قربانیاں بھی دی. نشتر پارک میں 63 لوگ مغرب کی نماز میں سجدہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. قصور کیا تھا؟ بس کراچی کی سڑکوں میں ایک نعرہ گونج رہا تھا، آمد مصطفیٰ مرحبا، آمد مصطفیٰ. بس یہ نعرہ 12 ربیع الاول کو گونجا تو پھر بم بلاک ہوا اور بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے، بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے. لیکن یاد رکھیں شہادتوں سے کام رکتا نہیں ہے، شہادتوں سے کام پہلے سے بڑھتا نظر آتا ہے. اگر میدان بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، تو آج دیکھو اسلام کا پرچم صرف مکے اور مدینے میں نہیں، اسلام کا پرچم پوری دھرتی پہ لگا ہوا ہے. تمہیں ہر طرف مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے نظر آئیں گے. تو پتہ کیا چلا کہ جان اللہ کے رستے میں چلی جائے تو یہ اعزاز ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ شہادتوں سے کام رکتا ہے تو کام رکا نہیں. سنی تحریک کا اگر وہ دین کا کام ملک پاکستان کے چند شہروں میں تھا تو ایک سلیم قادری شہید اور 63 لوگ نشتر پارک میں جو شہید ہوئے تو انہوں نے قربانیاں دی. آج پورے پاکستان میں ہر بڑے شہر میں سنی تحریک کا دفتر بھی موجود ہے اور دین اسلام کا کام بھی ہو رہا ہے. اللہ ایسی ہستیوں کے مزار پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. ہم نماز کے بعد ان کے لیے دعا بھی کریں گے. اگلا جمعہ انشاءاللہ حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک کو سلام پیش کریں گے. آج کا میرا پورا بیان حضرت عبداللہ بن جہش، یہ بالکل ایک نیا موضوع تھا، اس پہ میں نے تیار کیا اور میں نے بڑا جو ہے نا ہفتہ پورا محنت کی، بڑی کہاں سے مواد ڈھونڈا. آپ کو پتہ ہے میں کہتا ہوں کہ نئے موضوعات، اور میری کوشش ہوتی ہے میرے یوٹیوب پہ جو بیان چلے گئے ہیں کوئی رپیٹ نہ ہو، بیان دوسرا نہ ہو. تو یہ انشاءاللہ پورا پہنچ جائے گا. اہل محبت اس کو سماعت فرمائیں اور آگے لوگوں تک بھیجیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.